अस्सलाम वालेकुम। ईद ग़दीर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद ग़दीर की मुनासिबत से मैं चंद शेर बयान करना चाहता हूँ। ईद ग़दीर इश्क की मंजिल का नाम है। ईद ग़दीर इश्क की मंजिल का नाम है। महफिल सजी है, धूप में क्या एहतमाम है। भेजा रब ने ताज नबी के हाथ में, भेजा रब ने ताज नबी के हाथ में, गोया आज दुल्हा बनना मेरा इमाम है। मन कुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, मन कुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, निखरा खुदा का दीन का चेहरा गदीर में। और किसको सबका मौला बनाता रसूल हक, था कौन दूसरा अली के जैसा गदीर में। सलवात पर मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। फल एक रोज देगा ये बोले अबू तुराब, फल एक रोज देगा ये बोले अबू तुराब। मीसम तुम्हें दरख्त को, मीसम तुम्हें दरख्त को प्यासा न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। बुग़्ज़े अली के आग से जलते हैं जिनके दिल, बुग़्ज़े अली के आग से जलते हैं जिनके दिल। ज़िक्र अली से उनको, ज़िक्र अली से उनको जलाना न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। हमको ये माए देती हैं झूले में लोरियां, हमको ये माए देती हैं झूले में लोरियां। मातम नमाज और, मातम नमाज और तबर्रा न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। ज़हरा ने ख्वाब में अबू इसहाक से कहा, ज़हरा ने ख्वाब में अबू इसहाक से कहा, कातिल हुसैन का कोई, कातिल हुसैन का कोई जिंदा न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। शिया हो तुम अली के तो सज्जाद की तरह, शिया हो तुम अली के तो सज्जाद की तरह। मातम के साथ साथ, मातम के साथ साथ मुसल्ला न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, मौलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना। आयत तो कोई और भी ले आएगा मगर, आयत तो कोई और भी ले आएगा मगर। जिब्रील तुम हुसैन, जिब्रील तुम हुसैन का झूला न छोड़ना, मौलाइयो गदीर
رستا نہ چھوڑنا، آیت تو کوئی اور بھی لے آئے گا مگر، آیت تو کوئی اور بھی لے آئے گا مگر، جبریل تم حسین، جبریل تم حسین کا جھولا نہ چھوڑنا، مولائیو گدی کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیو گدی کا رستہ نہ چھوڑنا، صلوات محمد والے محمد۔ عید غدیر کی مناسبت سے ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بہتا ہے آیتوں کا سمندر غدیر میں، بہتا ہے آیتوں کا سمندر غدیر میں، بہتا ہے آیتوں کا سمندر غدیر میں، سب کو میولا ہے میسر غدیر میں، سب کو میولا ہے میسر غدیر میں۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ اس کے علی بھی مولا ہے، مولا ہوں جس کا میں، اس کے علی بھی مولا ہے، مولا ہوں جس کا میں، اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں، اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں۔ شیطان ہنس رہا ہے یوں حارث کو دیکھ کر، شیطان ہنس رہا ہے یوں حارث کو دیکھ کر، اس پر گرے گا عرش سے پتھر غدیر میں، اس پر گرے گا عرش سے پتھر غدیر میں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی آن بان سے، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی آن بان سے اپنا وسیع کیا ہے مقرر غدیر میں، اپنا وسیع کیا ہے مقرر غدیر میں، انکار کر رہا تھا ولایت کا بس وہی،
انکار کر رہا تھا ولایت کا بس وہی جس کی پڑے تھے عقل پہ پتھر غدیر میں، جس کی پڑے تھے عقل پہ پتھر غدیر میں، اعلان کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں۔ بہت شکریہ۔ حضرات محترم السلام علیکم۔ میں آج اس بابرکت جشن عید غدیر کی مبارکباد تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے، تمام معنیوں میں یہ ذکر کرتا ہوں۔ خطر خاص دیکھیں گے جیسا دیا رسول نے ویسا ہے آج تک، یہ کون کہہ رہا ہے کہ منبر بدل دیا، حیدر کو جانشین بنایا رسول نے، پر تم نے جانشین پیغمبر بدل دیا، پر تم نے جانشین پیغمبر بدل دیا۔ ایک منقبت کے 2-3 شعر اور حاضر کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے۔ خوش ہو رہے ہیں سارے پیغمبر غدیر میں، خوش ہو رہے ہیں سارے پیغمبر غدیر میں، مولا بنائے جاتے ہیں حیدر غدیر میں، مولا بنائے یہ بھی شعر کہ حیدر کو جانشین بنانے کے واسطے بنوایا ہے رسول نے منبر غدیر میں، بنوایا ہے رسول نے منبر غدیر میں، مولائیوں کے چہروں پہ ہوتا ہے یوں تو نور، کچھ اور ہو رہے ہیں منور غدیر میں، کچھ اور ہو۔ یہ بھی شعر حاصل کرتا ہوں کہ محروم رہ گیا وہ ولایت کے نور سے، اوڑھے تھا جو بھی بغض کی چادر
اور شیر خدا کے ہاتھ کو ہاتھوں میں تھام کر سب کو دکھا رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، سب کو دکھا رہے ہیں، اور ساحل جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو یہاں، خیرات بٹ رہی ہے برابر غدیر میں، خیرات بٹ اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ عزیزان گرامی، آپ سبھی حضرات کو عید غدیر، عید آل محمد، عید اکبر بہت بہت مبارک، اور ہم سب کی طرف سے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں بھی اس عید سعید عید اکبر کی تہنیت اور ہم تبریک پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا دن ایک عظیم دن ہے، آج کی شب ایک عظیم شب ہے، اس لیے کہ نام ہی عید ہے، اور اس عید کو عید اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عید۔ قبل اس کی کہ میں غدیر سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کروں، چند باتیں روز غدیر کے اعمال کے سلسلے سے، اور اس کے بعد میں غدیر کی اور ولایت امیر المومنین کی اہمیت کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آج کا دن تبسم کا دن ہے، آج کا دن دل کو خوش کرنے کا دن ہے، آج کا دن مسرور رہنے کا دن ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جو اللہ سے انسان طلب کرے گا تو خداوند عالم اسے عطا کرے گا، اس لیے کہ آج وہ شب ہے، وہ عید ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام کی خوشی کی عید ہے، آل محمد علیہ السلام کے مسرور ہونے کا دن ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ آج غدیر کے روز جب کوئی کسی سے ملاقات کرے، مومن سے ملاقات کرے تو تہنیت دے، تبریک پیش کرے، مبارکباد پیش کرے، لیکن کس انداز سے مبارکباد پیش کرے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ اس انداز سے ولایت امیر المومنین کی تہنیت اور تبریک پیش کرے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو متمسک کیا ہے امیر المومنین کی ولایت سے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا ہے۔ یہ تہنیت کے لیے جملہ روایت کے اندر نقل ہوا ہے کہ جب تبریک دو، مبارکباد دو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس انداز سے، اس جملے کے ذریعے سے مبارکباد دو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے روز جمعہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں عید ہے، اور وہ عید تمام عیدوں سے عظیم عید ہے۔ پوچھا مولا وہ کون سی عید ہے؟ کہ 18 ذی الحجہ۔ مولا یہ کیوں عید ہے؟ کہ اس لیے کہ اس دن ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی عظیم عید ہے، مولا نے اپنے سے نسبت دی ہے کہ آل محمد کی یہ عید ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ
جس کو یہ عید کا دن نصیب ہو، میسر ہو، اسے چاہیے کہ وہ چند اعمال بجا لے آئے۔ اعمال کیا ہیں؟ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے چند باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس دن زوال سے پہلے غسل کرے، اور اس کے بعد زوال ہی سے پہلے 2 رکعت نماز بجا لے آئے، جس میں پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ شکرا للہ کہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ایک دعا ہے مفاتی کے اندر، اس دعا کو پڑھے، بہت طویل دعا نہیں، مختصر سی دعا ہے، 1-2 صفحے کی، اس دعا کی تلاوت فرمائے، اور اس کے بعد پھر جائے سجدے میں، اور سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ پھر الحمدللہ کہے اور 100 مرتبہ شکرا للہ کہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس عمل کو انجام دے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے روز عید غدیر میدان غدیر خم میں موجود رہا ہے اور پیغمبر کے ہاتھ پر، امیر المومنین کے ہاتھ پر ولایت کے اوپر بیعت کی ہے، یہ ثواب رکھا گیا۔ اس دن کا روزہ رکھے، غدیر کا روزہ تعریف کی گئی ہے، بہت ہی زیادہ مدوسنہ کی گئی ہے، جزا رکھا گیا ہے، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1-2 رکعت نماز اور بھی ہے، وہ بھی زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ زوال سے پہلے پڑھنا اسی لیے ہے کہ چونکہ یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ کا 2 رکعت نماز اور بھی ہے، وہ 2 رکعت نماز یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعت میں پڑھنا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو بھی انسان اس عمل کو انجام دے گا، غسل کرے، روزہ رکھے، 2 رکعت وہ نماز پڑھے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کے لیے جو جزائیں میں نے بیان کی وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ معصوم فرما رہے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے۔ زیارت امیر المومنین کی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو معصوم نے توجہ یہ دلائی کہ ممکن ہو تو اپنے آپ کو اس روز مولا امیر المومنین کے حرم میں پہنچاؤ، لیکن اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے ہو تو جہاں کہیں بھی ہو تو تم مولا امیر المومنین کی زیارت پڑھو۔ 3 زیارتیں ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ زور دیا گیا زیارت جامع مطلقہ اور زیارت امین اللہ، اور ایک خود زیارت امیر المومنین ہے۔ کہا کہ یہ 3 زیارتوں کو تم پڑھو، یا تو زیارت امین اللہ پڑھو، یا زیارت جامع مطلقہ پڑھو، زیارت امیر المومنین پڑھو، یا پھر کوئی بھی ایک زیارت جو امیر المومنین سے نسبت رکھتی، خاص طور سے امین اللہ، اس کی تلاوت کرو۔ ایک عمل، اس عمل کے اوپر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عمل میں نے جو دیکھا ہے اور جس کی تعریف کیا معصومین علیہ السلام نے، یہ عمل مجھے کسی اور تاریخ میں نہیں ملا ہے، کسی اور تاریخ کے اعمالوں میں اس عمل کا ذکر نہیں ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مومن کو چاہیے کہ مومن کے دلوں کو خوش کرے، اپنے قلب کو مومن سے پاک کر لے، کینوں سے، حسد سے، جلن سے، خالش سے، نفرتوں سے بیزاری اختیار کر لے۔ مومن کے دل میں محبت اور احترام پیدا کرے، مومن کا احترام کرے، محبت کرے، ایک دوسرے کو خوش کرے، ایک دوسرے کو مسرور کرے۔ اس کے علاوہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ عمل میں نے کسی اور تاریخ کے اعمالوں میں نہیں دیکھا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مومن کو چاہیے کہ ہدیہ دے، تحفہ دے۔ اور اس کے بعد مولا نے کنڈیشن بھی رکھی، اگر تم نے اس تاریخ میں 1 درہم بھی دیا تو دوسری تاریخوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ جسے میں اپنی زبان میں کہوں کہ عیدی دینا، عید غدیر کی عیدی دینا، تحفے دینا، تحائف دینا، گفٹس دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے معصوم فرما رہے کہ تم نے 1 درہم بھی دیا تو اس کا آنے والی تاریخوں میں، آنے والے دنوں میں 1000 درہم کے برابر ہے۔ یعنی دوسروں میں 1000 درہم دینا اور غدیر میں 1 درہم دینا، دونوں کو برابر قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے غدیر کے اعمال کے سلسلے سے مختصر سی گفتگو۔
اب اہمیت ولایت سمجھیے آپ. اہمیت ولایت کے لیے تو میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم حکم دے رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول آپ اس حکم کی تبلیغ کر دیجئے کہ جس کے ہم نے آپ کو پہلے نازل کر چکا ہوں، جو ہم آپ کے اوپر پہلے نازل کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا آپ نے کچھ بھی انجام نہیں دیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اس کے بعد آیت کا تیسرا ٹکڑا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. عزیزان گرامی، اسی سے ولایت امیر المومنین کی اہمیت سمجھ لیجئے آپ کہ ولایت امیر المومنین کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک طرف پیغمبر کی پوری محنت ہے، پوری تبلیغ ہے، پوری حیات کی مشقتیں ہیں، اذیتوں کو برداشت کیا ہے، جنگوں میں شرکت کی ہے، زخم لگے ہیں، اب وہ سارے کے سارے مسائل ہیں. اور ایک طرف ایک ولایت امیر المومنین کی تبلیغ کا مسئلہ ہے. ایک امیر المومنین کی تبلیغ کا مسئلہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ اس حکم کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. یعنی ولایت کا مسئلہ پہلے نازل ہو چکا ہے، صرف آپ کو پہنچانا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، گویا کار رسالت آپ نے انجام ہی نہیں دیا. اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر کے لیے سارے کام ایک طرف اور ولایت امیر المومنین کی تبلیغ کرنا ایک طرف، پوری مشقتیں ایک طرف، پوری زحمتیں ایک طرف، اور ولایت امیر المومنین کا اعلان ایک طرف. میں کہوں گا میرے معبود پیغمبر نے اس قدر 23 سال زحمتیں اٹھائی ہیں، اس قدر مصائب و آلام اٹھائی تھی، جنگوں میں شرکت کیا ہے، کفاروں سے لڑے ہیں، مشرکینوں سے لڑے ہیں، یہودیوں سے مقابلہ ہوا ہے، بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں. ان تمام چیزوں کو میرے معبود تو فراموش کر رہا ہے. عجب نہیں آواز قدرت ہے، تجھے معلوم نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں اس کا شمار عبادتوں میں تھا، ان تمام چیزوں کا نام دین تھا. لیکن ولایت امیر المومنین روح عبادت کا نام ہے، روح دین کا نام ہے، روح اسلام کا نام. ولایت امیر المومنین تمام دین کی روح ہے، اسلام کی روح ہے. جیسے بغیر روح کا جسم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بغیر ولایت امیر المومنین کے بغیر ولایت امیر المومنین کے دین اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت امیر المومنین کی اہمیت سمجھیے آپ. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، میں پوری غدیر تو نہیں پڑھ سکتا لیکن جہاں تک ممکن ہوا آپ لوگوں تک غدیر کے نقشے اس منظر کشی کو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ غدیر کی قدر اہم مسئلہ ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے یہ ہیں کہ ولایت امیر المومنین کا قبول کرنا، غور کریے گا عزیزان گرامی حدیث کا جملہ، ولایت امیر المومنین کو قبول کرنا، عقیدے کو تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس پر ایمان لانا، ایسے ہی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنا. جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس کی مثال ایسے ہی ہے. اور ولایت امیر المومنین کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار کیا. کیا مثال دیا ہے امام رضا نے. جس نے ولایت کو قبول کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے آدم کو سجدہ کیا، جیسے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اور جس نے انکار کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار کیا. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے سب کو ایک معیار دے دیا ہے
کہ اب تمہاری مرضی ہے، تمہاری قسمت ہے، تمہارا مقدر ہے، تمہاری تقدیر ہے، چاہے ولایت علی کو قبول کر کے فرشتہ صفت بن جاؤ یا انکار کر کے تم شیطان بن جاؤ، یا تم انکار کر کے شیطان بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت امیر المومنین کی اہمیت۔ فرشتہ صفت انسان ہو جاتا ہے، ملائکہ صفت انسان ہو جاتا ہے، ملائکہ کا مانند ہو جاتا ہے۔ امام رضا فرما رہے انکار کر دو تو تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے شیطان۔ عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین کی دوسری اہمیت ملاحظہ فرمائیں آپ۔ ایک تو آئے بلغ ہو گئی، دوسرے امام رضا علیہ السلام کا قول ہو گیا، تیسری ولایت امیر المومنین کی اہمیت سمجھیے آپ۔ میں پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے جملہ اذکار قرآن کے نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اللہ نے ان کو معراج کا سفر کرایا، تو پیغمبر کو معراج میں انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سارے انبیاء موجود تھے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت ہے، ولایت امیر المومن کی اہمیت سمجھیے گا عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ آواز قدرت، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے بشیر، اے نذیر، اے سراج منیر، اے رحمت للعالمین، اے میرے عبد خاص، آپ ذرا ان انبیاء سے پوچھئے تو کہ ہم نے ان لوگوں کو منصب نبوت کیوں دیا، کس شرطوں پر دیا ہے، ہم نے ان کو سر پہ تاج نبوت کیوں دیا، ہم نے ان کے سر پہ تاج رسالت کیوں رکھا، ہم نے ان کے سر پہ تاج خلافت کیوں رکھا، ہم نے ان کو رہبر کیوں بنایا، یہ ہمارے عبد خاص کیسے بن گئے، ذرا آپ ان سے پوچھئے تو۔ پیغمبر نے انبیاء کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ بتائیے اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نبوت کا تاج کیسے ملا، آپ منصب نبوت پر فائز کیسے ہو گئے۔ میں عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ روایت پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ لوگ منصب نبوت پر کیسے فائز ہو گئے؟ تمام انبیاء نے ایک زبان ہو کر کے کہا، تین چیزوں کا اقرار، تین چیزوں کا اقرار کی وجہ سے ہمیں نبوت ملی ہے، ہمیں رسالت ملی۔ کہا کون سی؟ کہ ایک اللہ کی توحید، ایک آپ کی نبوت، اور ایک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار۔ ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، ایمان لے آئے، ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، ایمان لے آئے، ہم نے آپ کے بھائی امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا، ایمان لے آئے۔ جب ہمارے سامنے توحید پیش ہوئی ہم نے توحید کو قبول کر لیا، جب ہمارے سامنے آپ کی نبوت پیش ہوئی ہم نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، جب ہمارے سامنے آپ کے بھائی امیر المومنین کی ولایت پیش کی گئی تو ہم نے آپ کے بھائی کی ولایت کو تسلیم کر لیا۔ اسی اقرار کے اوپر اللہ نے ہمارے سروں پر تاج نبوت رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، دل چاہتا ایک جملہ عرض کروں عالم اسلام کے مفتیوں کو مخاطب کر کے، اے مفتیان اسلام، کم سے کم اب بھی تو ہوش میں آ جاؤ کہ جب بغیر ولایت امیر المومنین کے اقرار کے انبیاء کو نبوت کا تاج نہیں ملتا ہے تو تم لوگوں کو بغیر اقرار ولایت امیر المومنین کی جنت میں داخل ہونے کا کہاں سے مل جائے گا؟ غور فرما عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین کے اقرار و ایمان کے اوپر اللہ نے ولایت کا تاج رکھا ہے، اسی طریقے سے اقرار ایمان ولایت امیر المومنین کے اوپر اللہ نے جنت رکھی۔ یہ ہے اہمیت۔ اب عزیزان گرامی، تیسرا اور ایک اہم مسئلہ، ولایت امیر المومنین کی اہمیت سمجھیے گا۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، خود پانچویں امام کا یہ قول ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت، امیر المومنین کی ولایت۔ سامنے والے سائل نے پوچھا اس پہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل کیا چیز ہے؟ فرمایا ہم لوگوں کی ولایت، ہم لوگوں کی ولایت۔ سائل نے برجستہ سوال کر لیا، فرزند رسول آپ کی ولایت سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرزند رسول نے برجستہ جواب دیا، جواب بہت طویل ہے لیکن میں بہت ہی مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔
فرزند رسول نے فرمایا ہاں ہماری ولایت ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ تمام چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، لیکن یہ تمام کی تمام چیزوں میں اللہ نے کنڈیشن رکھی ہے کب کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ ساری کی ساری کنڈیشنیں ہیں۔ لیکن جب ہماری ولایت کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ نے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے، ہر ایک کے اوپر ہر لمحہ پوری زندگی ولایت امیر المومنین کا اقرار اور ایمان کو واجب قرار دیا ہے۔ ہر لمحہ پوری زندگی میں کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیمار ہیں اس لیے نہیں ولایت کو قبول کر پائے، بچے تھے اس لیے ولایت کو قبول نہیں کر پائے، بزرگ ہو گئے تھے اس لیے ولایت کو قبول نہیں کر پائے۔ نہیں، تمہیں ہر حالت میں ولایت کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی تو چیز ہے، یہی تو وہ عقیدہ ہے جہاں پر لمحے بھر کے لیے بھی اللہ نے فرار کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ چشم زدن کے لیے بھی، انکار ولایت کے لیے اللہ نے نجات نہیں رکھی ہے۔ اس عقیدے کے اوپر تمہیں مستحکم رہنا، یہ ہے ولایت امیر المومنین کی اہمیت۔ اب عزیزان گرامی، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمارے حج کا ارادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر حج کا ارادہ کریں گے تو پورا عالم اسلام میں جب یہ خبر پھیلی، جوق در جوق، قافلے کے قافلے ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر ملک سے آمادہ ہو گئے، پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا شرف ملے گا۔ پیغمبر یہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، روایت بتا رہی اس کے ساتھ امہات المومنین بھی ہیں، پیغمبر کے مخصوص صحابہ بھی ہیں، امیر المومنین یمن سے شرکت کر رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، پیغمبر سے وہاں پہ ملاقات ہوئی حج کے زمانے میں، امیر المومنین یمن گئے ہوئے تھے تبلیغ کے سلسلے سے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا قافلہ جا رہا، پیغمبر حج کر چکے، حج کے ارکان بجا لے آ چکے، اور بجا لانے کے بعد اب پیغمبر جب واپس ہو رہے ہیں، روایت بتا رہی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ عزیزان گرامی، ابھی مقام جحفہ پہ پیغمبر پہنچے تھے کہ آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ پہلے ایک جملہ روک کر کے عرض کروں، اکثر و بیشتر ایک مسئلہ آتا ہے ذاکرین اور خطبہ کے سامنے کہ مجلس اس انداز سے ہو کہ جسے کہا جائے تبلیغی مجلس ہو رہی ہے، ہدایت والی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ آئے بلغ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تبلیغی مجلس بھی پڑھنا ہے تو سب سے عظیم تبلیغ ہے ولایت امیر المومنین کی تبلیغ۔ اگر تقریر بھی کرنا ہے تو سب سے عظیم تبلیغ کا نام ہے ولایت امیر المومنین کی تبلیغ، اس لیے کہ یہ وہ تبلیغ ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر ایسے نازل فرمایا کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، گویا اپنے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ پیغمبر کے اوپر جس تبلیغ کا حکم آیا ہے، یعنی سب سے عظیم تبلیغ، تبلیغ ولایت امیر المومنین ہے، تبلیغ حق امیر المومنین ہے، تبلیغ منصب امیر المومنین ہے، تبلیغ جانشین رسول کا مسئلہ ہے، تبلیغ ائمہ اثنا عشر کی ولایت کا مسئلہ ہے، سب سے عظیم تبلیغ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے تیسرا ٹکڑا نازل کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ حج سے واپسی پر نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں غدیر کا تھوڑا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ غدیر کے
ارے وہ پیغمبر کے حج کی واپسی پر ہوئی ہے، ولایت کا اعلان حج کی واپسی پر ہوا ہے. تو جب ولایت کا اعلان کرنا تھا تو جو حج کی واپسی کا مسئلہ رکھا وہ حج سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. اللہ کہہ دیتا پیغمبر پہلے آپ ولایت امیر المومنین کا اعلان کر دیجئے، پھر حج کرنے کے لیے جائیے اور لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے. لوگوں سے کہیے پہلے ولایت علی کا اعلان سن لیں پھر حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جائیں. نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے لوگوں کو حج کروایا اور حج کی واپسی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ اب آپ یہ تبلیغ کر دیجئے. میرے معبود ایسا کیوں کیا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ہم نے اس لیے پہلے حج ان لوگوں کو کروایا ہے تاکہ ان کے ارکان خود بخود آمادہ ہو جائیں ولایت امیر المومنین کے لیے، در اہل بیت کے لیے. میرے معبود کیسے؟ کہا دیکھو ہم نے ان کو کہا کہ حج کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے احرام پہنا ہے، اور احرام ایک ہی کلر کا ہوتا ہے، تقریباً ایک ہی طرح کا کپڑا ہوتا ہے، نہ اس میں عرب کی قید ہے، نہ عجم کی قید ہے، نہ کالے کی قید ہے، نہ گورے کی قید ہے. کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو احرام پہننا ہے. میں نے احرام پہنوایا پہلے اس لیے تاکہ جیسے حج کے لیے کپڑا ایک ہے ویسے ہی ولایت کا نظام بھی سب کے لیے ایک ہے. نظام ہے ولایت امیر المومنین میں بھی کالا، گورا، عرب، عجم، مکی، مدنی، کوئی قید نہیں ہے. جیسے سب کو احرام کا کپڑا پہننا ہے اسی طریقے سے سب کو ولایت علی بھی قبول کرنا. ہم نے ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ پہلے احرام پہن لو اور احرام سے پہلے بھی غسل کر لو. غسل کا اثر یہ ہوگا کہ جسم کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا. احرام پہنا دیا، جسم کا ظاہری پاک کروا دیا، اس لیے کہ ولایت کا مزاج نجاست نہیں ہے. نجس لوگ ولایت امیر المومنین کو قبول نہیں کرنے والے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو. یہ خانہ کعبہ کا میرے معبود طواف تو کیوں کروا رہا؟ کہ خانہ کعبہ کا طواف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ یہ در آل محمد کے گرد طواف کرنے کی عادت ڈال لیں. آج کعبے کا طواف کریں، غدیر میں اعلان ہو جانے کے بعد مولود کعبہ کا طواف کریں. یہ خانہ کعبہ کا طواف کریں تو ساتھ ہی ساتھ حجر اسود کو بھی بوسہ دیں. میرے معبود یہ حجر اسود کا بوسہ کیوں دلوا رہا؟ کہ حجر اسود کا بوسہ اس لیے دلوا رہا ہوں تاکہ ان کو در اہل بیت کو بوسہ دینے کی عادت پڑ جائے. ہم نے ان کو مینا میں قربانی کروائی. مینا میں قربانی کیوں کروایا؟ تاکہ ان کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو جائے، یہ اہل بیت پر قربان کرنے کی عادت ڈالے، اہل بیت کا حق چھیننے کی عادت نہ ڈال لیں. محسوس کریے گا عزیزان گرامی، ایک ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. یہ اہل بیت پر قربان کرنے کی عادت ڈالے، اہل بیت کا حق چھیننے کی عادت نہ ڈالیں. ہم نے ان کو صفا اور مروہ پہ صحیح اس لیے کروائیے تاکہ جب ان کو کوئی مشکلات کا مسئلہ آئے تو کہیں اور دوڑتے نہ پھریں، اگر آنا ہے تو دوڑ کر در آل محمد پر آئیں. ہم نے ان کو مکہ معظمہ کی زیارت اس لیے کرائی ہے تاکہ اتنے دنوں میں یہ چاہے زمزم سے زمزم جیسا پاکیزہ پانی پی لیں، زمزم جیسا آب پی لیں. آج ان کو ہم نے آب زمزم پلانے کا موقع دیا ہے، پینے کا موقع دیا ہے. اس لیے آب زمزم پینے کا موقع دیا ہے تاکہ یہ حج کے ارکان میں، حج کی مشقتوں میں اگر تھک گئے ہوں تو تبرک کے بھی طور پہ صحیح کم سے کم آب زمزم پی لیں. اس لیے کہ جب آج آب زمزم پی لیں گے تو کل ولایت علی کو اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ساقی کوثر اسے جام کوثر سے سیراب کرے گا. ہم نے ان کو رمی جمرات کرایا. غور کریے گا عزیزان گرامی، ہم نے ان کو رمی جمرات کرایا. ہم نے یہ رمی جمرات کیوں کروایا ہے؟ رمی جمرات اس لیے کروایا ہے تاکہ یہ 3 شیطانوں سے براعت کر لیں.
میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر مذہب کے، ہر فرقے کے، عالم اسلام کے لوگ رمی جمرات کرتے ہیں۔ یہ 3 شیطانوں سے برات کر لیں، 3 شیطانوں سے بیزاری کر لیں، تاکہ ولایت امیر المومنین کے مسئلے میں بھی اگر کبھی کوئی زمانے میں شیطان آ جائے تو ان کے مزاج میں براعت اور بیزاری ہو، ایسا نہ ہو معصوم کو چھوڑ کر کے شیطان کو قبول کر لیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے رمی و جمرات کرایا، اللہ نے خانہ کعبہ کا طواف کروایا، اللہ نے کہا حجر اسود کو بوسہ دے دو، آب زمزم پی لو، صفا اور مروہ کی سعی کر لو، مینا میں قربانی دے دو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھوائے، سارے مسائل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آیا۔ اہم مسئلہ کیا آیا؟ کہا کہ دیکھو، اپنی قربانی کے بعد بال کو منڈا دو، بال کو منڈا دو۔ یہ بال کو منڈانا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ ارکان حج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے بولا نا کہ یہ حج اس لیے اللہ کروا رہا پہلے تاکہ ان کو ولایت کے لیے آمادہ کر لے، لوگ ولایت امیر المومن کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، کہا بال منڈا دو۔ ہم نے کہا میرے معبود بال کیوں منڈوا رہا؟ کہا بال اس لیے منڈوا رہا ہوں تاکہ پیغمبر اور امیر المومنین کے بیچ میں بال برابر بھی فاصلہ نہ رہے۔ امیر المومنین کی خلافت کو وہ خلافت بلا فصل قبول کر لیں، بال برابر بھی فاصلہ نہ رہنے پائے۔ عزیزان گرامی، جو خداوند عالم پیغمبر اور علی کے برابر میں بال برابر فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ 3 وبالوں کو کہاں سے برداشت کرے گا؟ عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ نے، حج کے ارکان پہلے ادا ہوئے اور ولایت کا اعلان اللہ نے پیغمبر کو بعد میں حکم دیا کہ اب آپ جب مقام جوفا پہ پہنچے ہیں تب پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان کر دیجئے۔ جیسا ہی آیت کا 3 ٹکڑا نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو روایت بتا رہی پیغمبر نے آواز دی روک جاؤ، ایک روایت میں بلال، ایک روایت میں سلمان، کہ ان لوگوں کو آواز دو، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے ہونے کا انتظار کیا جائے، اس مقام تک پہنچنے کا انتظار کیا جائے۔ یہ پیغمبر کا جملہ خود اس بات کی دلیل ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کے لیے سبق ہے۔ کہا کہ دیکھو، ولایت کے مسئلے میں، امیر المومنین کے مسئلے میں نہ آگے بڑھنا جائز ہے، نہ علی کو منصب کے مسئلے میں پیچھے رکھنا جائز ہے۔ اگر آگے بڑھ گئے ہو، غلو کر گئے ہو، تو واپس اپنی منزل پر آ جاؤ۔ اگر پیچھے رہ گئے ہو، مقصر ہو گئے ہو، تو واپس آ جاؤ، آگے آ جاؤ، منزل پر آ جاؤ، اس منزل پر آ جاؤ جس منصب پر علی کا حق ہے۔ آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا۔ جب سب ہو گیا تو روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا ہے کہ منبر بنایا جائے۔ یا رسول اللہ منبر کیا ہوگا؟ کہ خطبہ دینا ہے۔ میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے پورا، یعنی اب ان حاجی حضرات کی، حجاج اکرام کی حالت یہ ہے کہ سر کے اوپر بال بھی نہیں ہے۔ روایت یہ بتا رہی کہ یا رسول اللہ دھوپ ہے، تپش ہے، اور عرب کی گرمی تو بہرحال ہے۔ سبط ابن جوزی عالم اہل سنت نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میدان غدیر خم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دن کیا حالات تھے، اور پیغمبر ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطبہ دینا ہے، منبر بنایا جائے۔ یا رسول اللہ منبر چاہیے، بلندی چاہیے خطبہ دینے کے لیے، اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیے، اونٹ تو بہت لمبا ہوتا ہے، قد و قامت اس کا بلند ہوتا ہے۔ عجب نہیں رسول جواب دے، مجھے خطبہ غدیر دینا ہے، خطبہ جمل نہیں دینا۔ یا رسول اللہ جنت سے منبر منگوا لیجئے، کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جنت سے منبر تو آ سکتا ہے، لیکن منبر بنوا اس لیے رہا ہوں چونکہ اعلان نایاب ہے، اعلان بے نظیر ہے۔
اور جو آخری وقت کے حالات ہوتے ہیں وہ چیزیں انسان کبھی بھولتا نہیں ہے. اس لیے میں جنت سے ممبر نہیں مانگواؤں گا. کہا پھر یا رسول اللہ کس چیز کا ممبر بنے گا؟ کہ اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنے گا. اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنے گا. اچھا ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے. تو جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے تو ممبر بھی تو اتنا بلند و بالا ہونا چاہیے نا کہ ایک ایک فرد دیکھ لے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ بلند و بالا عظیم مرتبہ ممبر چاہیے. پیغمبر نے فرمایا اونٹ کے کجاوے اتارے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ پیغمبر کے قدم بقدم ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان لوگوں کا پہلے لیا گیا کجاوا. اس لیے ان لوگوں کا پہلے کجاوا لیا گیا کہ چونکہ پیغمبر کو احد کی تاریخ یاد تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لہذا چن چن کر کے چنندہ افراد کے جن کی تصویریں بھاگتی ہوئی احد کے میدان سے پیغمبر کے دماغ میں تھی، ذہن میں تھی، کہ ان تمام افراد کا کجاوا لے لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میدان جہاد سے فرار تو میں نے برداشت کر لیا ہے، اعلان ولایت علی سے فرار میں برداشت نہیں کروں گا کہ میں ولایت علی کا اعلان کروں اور تم فرار اختیار کر جاؤ. اونٹ کے کجاووں کا ممبر بن گیا. زمین جل رہی ہے، آفتاب اپنے کمال پر ہے. میں نے ابھی اعمال میں عرض کیا کہ زوال کے قریب کا وقت تھا، یعنی اس وقت سورج اپنے آفتاب اپنے پورے کمال پر ہوتا ہے، اور عرب کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے. روایت بتا رہی پیغمبر کو خطبہ دینے میں گرمی نہیں لگ رہی ہے جتنا ان کو خطبہ سننے میں گرمی لگ رہی. پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ ایک طرف آفتاب جلا رہا، ایک طرف عداوت علی کی گرمی جلا رہی. دشمنی علی کی گرمی جلا رہی، بغض اہل بیت کی گرمی جلا رہی. کب خطبہ اختتام پذیر ہو، کب خطبہ ختم ہو کہ ہم لوگوں کو جانا نصیب ہو، اس گرمی سے نجات ملے. روایت بتا رہی طول و طویل خطبہ دیا ہے پیغمبر نے. پیغمبر کے خطبے بہت ہیں، ظاہر سی بات ہے پیغمبر نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کا بھی خطبہ، پیغمبر نے عید کی نماز پڑھائی تو عید کا بھی خطبہ. پیغمبر کے بہت سارے خطبے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو یادگار خطبہ ہے وہ خطبہ غدیر ہی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ مجمع بھی یہیں پر ملا ہے. حالات بھی یہیں کے ایسے تھے کہ جہاں پہ سب نے لکھا. جب خطبہ مکمل ہو گیا تو پیغمبر نے ان لوگوں سے ایک اقرار کروایا ہے. پیغمبر فرما رہے یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا ہوں؟ عزیزان گرامی روایت یہ بتا رہی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. جب کہا بلا یا رسول اللہ اور پیغمبر نے اقرار کروا لیا ہے تب روایت بتا رہی امیر المومنین کو بلایا اور دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اس کے یہ علی مولا ہیں. عزیزان گرامی آج اکثر و بیشتر یہ مسئلہ آیا کرتا ہے، کہا یہ جاتا ہم علی کو مولا کیوں مانیں، ہم علی کو مولا کو کیوں قبول کر لیں، ہم امیر المومنین کی ولایت کو کیوں مان لیں. عزیزان گرامی پیغمبر نے ولایت کے مسئلے میں زبردستی نہیں کی ہے. ولایت کے مسئلے میں، ولایت امیر المومنین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی، جبرن نہیں منوایا ہے، لیکن ایک جملہ کہا ہے جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو مولا وہی مانے گا جو پیغمبر کو مولا مانتا ہوگا، جو پیغمبر کو مولا تسلیم کرتا ہوگا.
اللہ کے رسول نے امیر المومنین کی ولایت کو اپنی ولایت کو مشروط قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے. یعنی پہلے ہمیں مولا مانو، اس کے بعد علی کو مولا مانو. غور کریے گا عزیزان گرامی، پہلے ہمیں مولا مانو، اس کے بعد علی مولا مانو. یہ شرط کیوں رکھی؟ اس کو میں بالکل ایک آسان سی مثال میں سمجھا دوں. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. کوئی انسان وضو کرتا ہو تو اس سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے حالت وضو میں، وضو کرتے ہوئے، اگر آپ کی زبان سے وجہ سے ایک جملہ نکل جائے، بھائی کیا نماز پڑھنے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان نماز پڑھنے جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی شرط ہے وضو کرنا. بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ؟ یہ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ صلاۃ میں وضو ہے، شرط صلاۃ میں وضو ہے. وضو کرتا ہوا دیکھ لیا، نماز کا یقین ہو گیا کہ یہ شاید نماز پڑھنے جا رہا. لیکن عزیزان گرامی، وضو کرتے ہوئے انسان سے انسان پوچھتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے جا رہے ہو، لیکن کبھی کسی نماز پڑھتے ہوئے انسان سے نہیں کوئی پوچھتا کیا تم نے وضو کیا ہے. غور کریے گا عزیزان گرامی، کسی نماز پڑھنے والے انسان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی کیا آپ نے وضو کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وضو کر چکا ہے. اگر وضو نہ کیے ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. بس عزیزان گرامی، اسی چیز کو آپ شرط سمجھ لیجئے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ مثال سمجھ میں آ گئی، تو آپ کو امیر المومنین کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی. ہر پیغمبر کے ماننے والے سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا تم پیغمبر کو مانتے ہو تو ساتھ میں علی کو مولا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. لیکن عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی علی کو جو مولا مانتا ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پیغمبر کو مولا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اس لیے کہ پیغمبر نے خود ہی فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جو علی کو مولا مانتا ہوگا وہ شرط کو عمل کرتا ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو مانتا ہو وہ امیر المومنین کو بھی مان. پیغمبر کے ماننے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علی کو مولا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. علی کے ماننے والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پیغمبر کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. عزیزان گرامی، جب پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا شرط کے ساتھ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب پیغمبر ممبر ہوتے تو لوگ سمجھے کہ اب جانے کی تیاری ہوگی. اب کہا جائے گا اپنا کجاوا لے لو، اونٹ پر رکھ لو اور چلو جس کو جہاں جانا ہے. نہیں عزیزان گرامی، کہا یا رسول اللہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا یا علی آپ فلاں خیمے میں جائیے اور جائیے آپ بیٹھیے وہاں پر اور سب سے کہا جا کر کے علی کو مبارکباد دو امیر المومنین کہہ کر کے. عزیزان گرامی، یہ لفظ امیر المومنین وہ لقب ہے، یہ لفظ امیر المومنین وہ لقب ہے امیر المومنین کا کہ جس کے لیے کوئی امام بھی اس میں شریک نہیں ہے. ایک شخص نے امام صادق کو کہہ دیا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین. امام صادق نے منع کر دیا، کہا مولا کیا آپ نہیں ہیں؟ کہا میں ہوں، لیکن یہ میرے جد علی کا خاص لقب ہے. یعنی یہ وہ لقب ہے جس میں ائمہ بھی شریک نہیں ہیں. روایت بتا رہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جا کر کے علی کو امیر المومنین کہہ کر کے مبارکباد دو، اور سلسلہ ایسے قائم کیا، کہا کہ امہات المومنین دیں مبارکباد. پھر صحابہ اکرام کا مسئلہ آیا کہ چلیں آپ چل کر کے مبارکباد دیں. لوگوں نے کہا بخین مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن علی کو ایک شرط رکھی امیر المومنین کہو، پہلے امیر المومنین کو پھر مبارکباد دو. عزیزان گرامی، یہ پیغمبر سیدھے مبارکباد دلوا دیتے، لیکن پیغمبر نے سیدھے مبارکباد نہیں دلوایا. کہا امیر المومنین کو پھر مبارکباد دو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر
امیر المومنین کہلوا کر کے امیر المومنین کی عظمت نہیں بڑھا رہے تھے، اس لیے کہ امیر المومنین کا لقب تو عرش پر طے ہوا تھا۔ جب آدم آب و گیل کے درمیان تھے تب اس کے پہلے بھی علی امیر المومنین تھے۔ یہ کہلوا کر کے علی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پیغمبر اکرم نے ایک معیار بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے، کہا کہ امیر المومنین علی کو تسلیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی بھی علی کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرے گا اس کے بعد علی کے امیر المومنین ہونے پر بحث نہیں ہوگی، جو تسلیم نہیں کرے گا اس کے ایمان پر بحث کی جائے گی، اس کے مومن ہونے پر بحث کی جائے گی۔ اس لیے کہ علی امیروں کا مومنین، امیر المومنین ہے، مومنین کا امیر ہے۔ جو مومن ہوگا وہی علی کو امیر المومنین مانے گا، جو علی کو امیر المومنین نہیں مانے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ روایت بتا رہی جیسے ہی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، مبارکبادی ہوئی، اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ آیت کیا نازل فرمائی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین تھا لیکن مکمل نہیں ہوا، نعمتیں آ رہی تھی لیکن تمام نہیں ہوئی، دین تھا موجود لیکن اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوا تھا۔ دین مکمل کب ہوا؟ علی کی ولایت کے اوپر۔ اللہ نے نعمتیں تمام کب کی ہیں؟ امیر المومن کی ولایت کے اوپر۔ اللہ دین اسلام سے راضی کب ہوا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت کے اوپر۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب مکمل دیندار کون ہے؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہو، جس کے حصے میں نعمتیں آتی وہ کون ہے؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہو۔ اللہ کس کے اسلام سے راضی ہوگا؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہو۔ اب عزیزان گرامی، عالم اسلام چاہے جس کے نام کے آگے رضی اللہ لگاتا رہے، اس کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے کہ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہو سکتا ہے تو مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے تو پھر مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ اللہ نے اصول بتا دیا ہے، رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ولایت علی قبول کر لو اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بات اور عرض کر دوں، غدیر اس میدان کا نام ہے کہ جہاں پر ولایت بھی ہے اور براعت بھی ہے، جہاں پر ولایت بھی ہے اور براعت بھی ہے۔ سب سے پہلا منکر ولایت غدیر میں آیا، سب سے پہلا منکر ولایت غدیر میں آیا۔ کون؟ حارث ابن نعمان فہری آیا، ولایت کا اعلان سنا، خطبہ پیغمبر سنا، امیر المومن کی ولایت کا اعلان سنا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے مان لیا، روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا، حج کا حکم دیا ہم نے کر لیا، آپ نے جتنے ارکان بتائے ہم نے سب کر لیے، اعمال بتائے ہم نے انجام دی، آخر میں آپ نے جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، جاتے جاتے آپ نے ہمارے بھائی کو اپنا حاکم بنا دیا، اپنا جانشین بنا دیا، اپنا وزیر بنا دیا۔ اس کے ایک جملہ کا یا رسول اللہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اوپر پتھر کا عذاب نازل کرے۔ قرآن وادر سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اللہ نے اس کے عذاب کے سوال پر عذاب واقع کر دیا، عذاب نازل ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، روایت بتا رہی کہ جیسے ہی اس نے عذاب کا سوال کیا تو اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا، اور وہیں پر اسی جگہ پر وہ ڈھیر ہو گیا، عذاب کا شکار ہو گیا۔ یہ پہلا منکر ولایت علی تھا، یہ پہلا بغض علی رکھنے والا انسان تھا جس نے ولایت علی کی کھل کر کے مخالفت کی، انکار کیا، اور بدلے میں انکار ہی صرف نہیں کیا بلکہ عذاب کا مطالبہ بھی کیا اور اللہ نے عذاب بھی نازل کر دیا۔ بات مکمل ہو گئی،
لیکن عزیزان گرامی، حارث کے سامنے دل چاہتا ہے ایک سوال کروں. یہ 1.25 حاجی میں سب نے تو علی کی ولایت کو دل سے قبول نہیں کیا، جو بعد میں تاریخ نے پورا نقشہ کھینچا ہے. قبول کیا ہوتا تو پیغمبر کے بعد علی خلیفہ بلا فصل منصب پر نظر آتے. علی کا اس تخت پر نظر نہ آنا، 25 سال تک دور رہنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے علی کی ولایت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. تو جیسے ان لوگوں نے علی کی ولایت کو دل سے قبول نہیں کیا، تو بھی خاموش رہتا، چلا جاتا، کم سے کم مرتا تو نہیں، عذاب کا شکار تو نہیں ہوتا. شاید حارث جواب دے تجھے پتہ نہیں ہے، میں کافر بن کر کے مرنا پسند کر سکتا ہوں، منافق بن کر کے زندہ رہنا پسند نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا. اب ایک مسئلہ اور عرض کر دوں کہ جب اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا تو کب نازل کیا؟ جب اس نے عذاب طلب کیا، جب اس نے عذاب مانگا. مانگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہا تھا، مان نہیں رہا تھا. لیکن نہیں مان رہا تھا، ولایت علی کو نہیں مان رہا تھا تو پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا، آیا تو تھا پیغمبر کی بزم میں. اچھا، بے نمازی بھی نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ابھی حج کر کے آیا تھا. خداوند عالم مہلت دے دیتا، وقت دے دیتا، فوراً عذاب نازل نہ کرتا. اللہ تو ویسے بھی عذاب نازل کرنے میں تاخیر کرتا ہے. اللہ کے غضب کے آگے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. خداوند عالم نے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، یہی وہ عذاب ہے جیسے ہی اس نے مانگا فوراً نازل ہو گیا. اتنا جلدی خداوند عالم کسی کو پر عذاب نازل نہیں کرتا. ہم نے کہا میرے معبود تیرے پیغمبر کے پاس بیٹھا ہے، تیرے پیغمبر کی بز میں بیٹھا ہے. کہنے کو یہ صحابی بھی ہے چونکہ پیغمبر کی صحبت میں ہے، پیغمبر کو دیکھ رہا ہے. کم سے کم اس کی اسلام کی لاج رکھ لے، مسلمان ہونے کی لاج رکھ لے، اس کے نمازی ہونے کی لاج رکھ لے، اس کے روزے دار ہونے کی لاج رکھ لے، اس کے حاجی ہونے کے اوپر رحم کر دے. اے میرے معبود، اتنا جلدی عذاب کیوں نازل کر رہا ہے؟ تیرے پیغمبر کے پاس بیٹھا، تیرا پیغمبر کا صحابی ہے، تیرے پیغمبر کا صحابی ہے، اتنا جلدی عذاب نازل نہ کر. عجب نہیں، اللہ جواب دے، میں نے بھرے مجمع میں، میدان غدیر خم میں، پیغمبر کے سامنے، 1.25 حاجیوں کے مجمع میں، حارث ابن نعمان فہری کے اوپر، بھلے میدان میں، کھلے میدان میں، آسمان کے نیچے، اس کے اوپر پتھر کا عذاب اسی لیے نازل کیا ہے کہ اگر ولایت علی میں تم شک کرو گے، ولایت علی کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی، روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، حج فائدہ نہیں پہنچائے گا، پیغمبر کا صحابی ہونا بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا. اتنا یاد رکھو، دشمن امیر المومنین، دشمن ولایت امیر المومنین چاہے پیغمبر کے پاس بیٹھا ہو یا پیغمبر کے پاس لیٹا ہو، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کے مقدر میں اللہ نے سزا رکھی. عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین کے منکر کو صحابیت کا ٹائٹل بھی نہیں بچا سکتا، صحابیت کا لقب بھی نہیں بچا سکتا. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ولایت امیر المومنین کو قبول کرنا ہوگا. عزیزان گرامی، آج وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اللہ نے دین کو مکمل کیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہوا، اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا ہے. عزیزان گرامی، بہت ہی عظیم دین ہے، بہت ہی مبارک دین ہے. میں نے شروع تقریر میں عرض بھی کیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جب مبارکباد دیں تو یہ جملہ کہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام والائمہ علیہم السلام. عزیزان گرامی، ہم اس مبارک موقع کے اوپر آپ سب کو تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے ہم امام زمانہ کو تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں. اور اس عید غدیر کے موقع کے اوپر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے معبود آل محمد کی عید ہے، عید اکبر ہے. میرے معبود تمام محبان آل محمد کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھنا،
سب کے دنیاوی اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ میرے معبود ہم سب کو ولایت امیر المومنین، اولاد امیر المومنین کی ولایت سے متمسک رکھنا۔ میرے معبود ہم سب کا خاتمہ بالخیر ولایت امیر المومنین کے اوپر ہو۔ میرے معبود ہم سب کی تمام دنیاوی اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو رزق روزی میں اضافہ فرما۔ ہم سب کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، اس عید اکبر کے طوفیل میں ہم سب کو تمام عتبات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود ماہ محرم الحرام قریب ہے، میرے معبود ایام عزا کی اسباب کو تو مہیا فرما، تو مسبب الاسباب ہے، ایسا سبب فراہم کر دے کہ ایام عزا کی مجلسیں شان و شوکت کے ساتھ برپا ہو سکیں۔ میرے معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، جو بے مکان ان سب کو صاحب مکان بنا۔ میرے معبود ہم سب کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سب کو خزانہ غیب سے غنی اور تونگر بنا۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جتنے بیمار ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اس وبائی مرض کا میرے معبود عید سعید کے موقع پر ہم دعا کر رہے ہیں، ولایت امیر المومنین کا واسطہ دے کر کے جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، سلامتی امام زمانہ کے طفیل میں ہم سب کو سلامتی عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ زیارت امین اللہ۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ و حجت ولا عبادہ۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جواری فقبضک الیہ باختیارہ وألزم أعداءك الحجة ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولئة بذكرك فدعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لثواب غلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة وسبول الراغبين إليك شارئة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضية وأصوات الداعين إليك صائدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من نجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وأبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وإعدادك لعبادك منجزة وزلال من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وأوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وهوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك مؤفرة وأوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين مودة ومناهل الظمآن مترأة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وآل وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها أوليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها سفلى إنك على كل شيء قدير.